نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلام کی نوبل شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے کی ایک کڑی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے مدینہ میں، ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو ہم نے پہلے زہرہ جان پہ اس کا مکمل تذکرہ ان کا کیا ہوا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنے چینل پہ اس کا تذکرہ کروں۔ لیکن ہوا یہ کہ 28 مئی کو میں زیارات پہ چلا گیا، پھر واپس آیا تو 1 مہینہ بیمار رہا، تو کچھ گاؤں میں فصل وغیرہ کا کام تھا، مہینہ وہاں مصروف رہا۔ پھر میرا آڈیٹر جو ہے وہ زیارات پہ چلا گیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی میرے گھر والے اور میرے بچے کو 1-2 مہینے وہ بھی بیمار رہے ہیں۔ میں بھی اس وقت بیمار ہوں، اور آج تقریباً 10-15 دن 12 دن کے بعد بخار سے مجھے آج پہلی دفعہ کچھ افاقہ ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ یہ بہت بڑی بزرگ ہستی کا تذکرہ ہے، تو اس کو ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ تو اندازاً 6 مہینے کے بعد میں اس کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ تو اس کی پہلی قسط ہم نے ختم کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر، اور اب ہم ہجرت سے آگے کے واقعات، حضرت سعد بن معاذ کے واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کے قباء پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کا گھر اور آپ کا قبیلہ یہاں رہتے تھے جہاں آج کل مسجد قباء ہے۔ اور آپ کو معلومات کے لیے بتاؤں کہ یہ جنگ خندق کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ بھی یہیں ہے، اس سے چند قدم آگے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مسجد زرار جو ہے وہ بھی بائیں ہاتھ پہ پہاڑی کے اوپر، وہ بھی یہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہیں۔ تو آج کل حاجی اور عمرہ زائرین جاتے ہیں، بہت لوگ وہاں دیکھ کے بھی آتے ہیں، لیکن کیونکہ نشانات ختم ہو گئے ہیں اور شاعر اللہ کو باقی رکھنے کا اہتمام صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، اور سالار بھی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، اور کچھ چیزیں ایسے فرضی بتا دیتے ہیں، تو لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ بہرحال مسجد قباء وہ بہت ہی مشہور ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ کے آتے ہیں۔ تو مجھے بھی 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو میں بھی الحمدللہ وہاں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ایک دوست تھا مدینہ شہر میں، تو آپ حضور کے ساتھ وہاں نہیں رہے، آپ اجازت لے کے مدینہ چلے گئے تھے، یہاں حضور اکیلے مہمان رہے۔ تو 1 ہفتہ تک مہمان رہے، اور حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی امانتیں واپس کرنے کے لیے اور بچوں کو لانے کے لیے۔ تو چنانچہ 8 دن کے بعد مولا علی علیہ السلام امانتیں واپس کر کے 3 خواتین کو ساتھ لے کے قباء پہنچ گئے حضور کے پاس۔ تو یہ 3 خواتین جو تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا۔ ایک فاطمہ بنت اسد تھیں جو مولا علی علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر تھیں، جو بعد میں مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہوئیں۔ اور ایک بی بی حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو آپ 3 خواتین کو لے کے قباء پہنچ گئے، تو 8 دن وہاں مزید مہمان رہے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مجموعی طور پہ 15 دن مہمان رہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام ان بیویوں کو لے کے آ رہے تھے تو راستے میں کفار کے ایک دستے نے آپ کو روکا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اکیلے سب کا مقابلہ کیا اور 8 کفار کو واصل جہنم کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے
کہ صرف ایک کافر کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ تاریخ کی باتیں ہیں، لمبا عرصہ ہے، تو ہم تو وہی بتا سکتے ہیں جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بین بین واقعات کا آپ خود کچھ اندازہ لگا لیا کریں۔ تو اس عرصے میں فیصلہ ہوا کہ مسجد تعمیر کی جائے، چنانچہ اسلام کی پہلی مسجد یہاں تعمیر ہوئی، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حصہ لیا، مولا علی علیہ السلام نے حصہ لیا، اور حضرت سعد بن معاذ اور آپ کے خاندان اور قبیلہ نے حصہ لیا، اور یہ مسجد بن گئی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ تو یہ سعادت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلہ کو نصیب ہوئی۔ تو اب سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ یہ جگہ مدینہ شریف سے باہر ہے۔ اس زمانے میں تو 3 میل ایک فرسخ ہوتا تھا۔ اب چونکہ سڑکیں بن گئی ہیں، تو سڑکیں بننے کی وجہ سے ہوا یوں ہے کہ جو شہروں کے اندر کے فاصلے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں، کیونکہ سڑکوں میں کافی موڑ آتے ہیں، لیکن جو شہروں کے درمیان کے فاصلے ہیں 2 شہروں کے، وہ پہلے سے کم ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے پیدل راستے ہوتے تھے، پگ ڈنڈیاں ہوتی تھیں، ٹیلے ہوتے تھے، موڑ ہوتے تھے۔ اب سیدھی سڑکیں بن گئی ہیں، شاہراہیں بن گئی ہیں، پلیں بن گئی ہیں، تو 2 شہروں کے درمیان فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ کا فاصلہ بھی پہلے سے تقریباً 90 کلومیٹر کم ہو گیا ہے، لیکن شہر کے اندر کے فاصلے پہلے سے بڑھ گئے ہیں، دگنے ہو گئے ہیں، بلکہ بعض جگہ تگنے بھی ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو اللہ کا امر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کی طرف چلے۔ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے، درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ حضور نے مدینہ تشریف لے آنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، سب لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، مدینہ سے بھی لوگ استقبال کے لیے بڑھ بڑھ کے آ رہے تھے، اور وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو رہے تھے، اور کچھ لوگ آگے کھڑے ہو کے استقبال کر رہے تھے اور نظمیں پڑھ رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ داعی۔ تو یہ نغمے پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تمام لوگ درخواست کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان بنیں۔ تو حضور رحمت اللہ العالمین تھے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، حتیٰ کہ جو مدینہ کا رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی حضور کے پاس بڑھ کے آیا، یا رسول اللہ کہ میرا گھر سب سے بڑا ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کوئی کلام نہیں کرتے تھے، کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے جب تک حکم الہی نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا میری رہائش وہاں پہ ہوگی۔ حضور نے اس طرح سے اپنی اونٹنی کو آزاد کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اونٹنی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ ہاں ایک بات میں بتاؤں کہ اس زمانے میں اونٹنیوں کو اور اونٹوں کو نکیل نہیں ڈالتے تھے، یہ بعد میں شروع ہوا، یہ طریقہ ظالمانہ ہے جو اچھا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں منہ کے اوپر ایک رسی وہ ڈالی جاتی تھی جس کو سرائکی میں بکھاڑا کہتے ہیں، اس طرح جیسے آج کل گایوں اور بھینسوں کو خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے، لیکن اب تو زنجیر آ گئے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا تھا، تو حضور نے رسی گردن پہ ڈال دی اونٹنی کے، اور خود اونٹنی کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے اونٹنی تھی، پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور باقی سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس طرح ہوا یہ کہ ایک جگہ اونٹنی جا کے بیٹھ گئی، اور وہ کس کا گھر تھا؟ وہ ایک خوش قسمت ترین صحابی کا گھر تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ان کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو جب وہاں اونٹنی بیٹھ گئی تو یہ فیصلہ اللہ کا تھا،
سب اس فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اس قیام کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ ساتھ ہی اس گھر کے ساتھ ہی جو جگہ تھی کھلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسجد بنے گی۔ جب مسجد کی بات آئی تو پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں سے پوچھیں کیا وہ زمین بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب مسجد کا نام آیا تو بچے ماشاءاللہ لائق بچے تھے، وہ زمین بیچنے پہ راضی ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے وہ رقم ادا کی۔ تمام لوگ مہاجرین و انصار یہ چاہتے تھے کہ مسجد کی زمین میں ان کا حصہ بھی ہونا چاہیے، وہ حصہ دینا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی حصہ نہیں لیا اور اس مسجد کی رقم اپنی جیب سے ادا کی۔ تو مسجد کا کام شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ مسجد بن گئی۔ اب یہ ہوا کہ جب مسجد بن گئی تو پھر مسلمانوں کے اجتماع کا کام بھی شروع ہو گیا۔ مسلمان 5 وقت نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور جو ارشادات جاری فرمانا چاہتے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہتے تھے، احکامات دیتے رہتے تھے، رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ 1 سال کا عرصہ جو پہلا سال تھا وہ گزرتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے سال میں 3 بڑے کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کی مواخات قائم کی، ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جو مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے بے گھر، ان کے گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں اور ان کو آباد کیا، اور کھیتی باڑی کے کام کیے، اور کھجوریں لگائیں اور درخت لگائے، اور کچھ لوگ کاروبار پہ لگ گئے۔ اس طرح معیشت کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی۔ اور تیسرا کام اس میں رفاع عامہ کے کام بھی تھے، اور اصحاب صفہ کا چھپر بھی تھا۔ رفاع عامہ کے سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اب تیسرا کام یہ کیا کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، اور انصار کے قبیلے 2 تھے، تیسرے مہاجر تھے۔ تو ان یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ جب تک ہم مدینہ میں رہیں گے اور آپ بھی رہیں گے تو یہ ہم سب کا گھر ہے، تو گھر میں امن سے رہنا چاہیے، ہمیں بھائیوں اور اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہیے، اور ہمیں آپس میں ایک معاہدہ کر لینا چاہیے کہ آپس میں ہم کبھی بھی نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی بیرونی دشمن ہم سے آ کے لڑے تو ہم بھائیوں کی طرح مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس جنگ کا خرچہ بھی مل کے کریں گے۔ تو یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ تو 3 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ذہن میں یاد آ جائے گا بنو قریظہ۔ معاہدہ ہو گیا، امن سے سال چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع عامہ کے، مسلمانوں کی بھلائی کے، صحابہ کرام کی بھلائی کے سارے کام کیے، لیکن ایک کام نہیں کیا، اور وہ یہ کہ آپ نے اسلحہ اکٹھا نہیں کیا، آپ نے اسلحے کی خریداری نہیں کی، کیونکہ حضور کا کوئی جنگی پروگرام نہیں تھا۔ حضور کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی پہ اٹیک یا کسی پہ لشکر کشی کا ارادہ آپ کا بالکل نہیں تھا۔ ہاں، دفاع سب کا حق ہوتا ہے، اور حضور کو بھی پتہ تھا کہ دشمن آئے گا، لیکن دفاع کے لیے بس وہی جو کچھ پہلے مسلمانوں کے پاس تھا اسی پہ اکتفا کیا گیا، اور اسی کو کافی سمجھا گیا، اور کوئی خاص اسلحہ خرید نہیں کیا گیا، گویا اللہ پہ توکل رکھی گئی۔ تو جب سال کے بعد
پہلی جنگ آئی جنگ بدر، تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم تھا، تو بہت کم اسلحے کے ساتھ مسلمان لڑے، لیکن کیونکہ ہم اس وقت جنگ بدر وغیرہ کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کال ہے، ہم کیونکہ حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہاں جنگ بدر میں اور میں کڈو یار کال وات آندراسی کو کٹ چھڑائیں جاتوں۔ تو ہم کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہاں جنگ بدر کے سلسلے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنگ آئی، جب جنگ مسلط کی گئی، تو حضرت سعد بن معاذ نے جو وعدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، اور وفاداری کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنے بچے پیش کیے، اپنے بھائی پیش کیے، خود بھی جنگ میں حصہ لیا، بہت بڑی بہادری سے لڑے اور حق ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک سال اور گزر گیا، اور پھر سال بعد اس سے بھی بڑی جنگ مسلط کی گئی، جنگ احد۔ اور جنگ احد میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ احد، جو احد کا میدان ہے وہ شمال اور مغرب کی طرف ہے، مدینہ سے تھوڑا سا مغرب ہے، زیادہ شمال کی طرف ہے۔ تو یہ جنگ شمال کی طرف کیوں ہوئی ہے؟ یہاں بس ایک نقطہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان چاہتا تھا، کیونکہ وہ احد میں دیکھ چکا تھا کہ لوگ پہاڑ پہ بھاگ گئے تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ کوئی مسلمان زندہ نہ بچے اور میں اوپر سے اپنی فوجیں لے آؤں، کیونکہ نیچے سے تو وہ درخت تھے اور مکان تھے اور گزرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، تو وہ جو مسجد قباء کے پاس تھا جہاں بعد میں خندق کھودی گئی تھی 1 سال بعد، وہی راستہ، تو اس راستے سے اگر مسلمان بھاگتے تو وہ مکہ کی طرف جاتے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ اگر یہ مکہ کی طرف جائیں گے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے، تو ایسا کرتے ہیں، ایسی پلاننگ بناتے ہیں کہ یہ شمال کی طرف نہ بھاگے احد کی طرح۔ تو اس نے اوپر سے آ کے تو یہ مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے اس کے دامن سے اپنی فوجوں کو لیتے ہوئے یہ شمال کی طرف پہنچ گیا تھا۔ تو یہاں یہ نقطہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 52 جنگیں لڑی گئی ہیں، جس میں 17 غزوے تھے جن میں حضور نے خود شرکت کی، اور باقی سریے تھے جس میں صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ ان 52 میں سے سوائے جنگ خیبر کے حضور نے کسی جنگ میں بھی اٹیک نہیں کیا، یہ تمام جنگیں دفاعی تھیں۔ یہ جو بعد میں تاریخ اسلام میں اٹیک ہوتا رہا ہے یہ سیرت ہے، سنت نہیں، ہم اس پہ تذکرہ نہیں کرتے اور ہم اس کی حمایت یا کوئی، کیونکہ ہم سعد بن معاذ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا، اپنے بچے پیش کیے، بچے شہید ہوئے، قبیلے کے لوگ پیش کیے، بھائی پیش کیے، رشتہ دار پیش کیے، اور پھر 1 سال اور گزر گیا اور جنگ خندق ہو گئی 5 ہجری میں۔ تو جب جنگ خندق ہو گئی تو مسلمانوں کے پاس 3000 لوگ تھے، اور ادھر جو لشکر آ رہا تھا اس کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ کم از کم 10,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تک بھی روایت ہے۔ تو پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو اس مشورے کے تحت یہ خندق کھودی گئی، اور یہ جو خندق تھی آپ جانتے ہیں کہ ہر صحابی نے 4 ہاتھ خندق کھودی تھی، یعنی 8 فٹ۔
تو صحابیوں کی تعداد کیونکہ 3000 تھی، تو اس طرح سے 3000 کو اگر 8 سے ضرب دے دیں تو یہ خندق کی ٹوٹل لمبائی 24,000 فٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کافی لمبی خندق تھی، تو سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور کہتے ہیں کہ فاقے کا عالم تھا اور صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور حضور کے بارے میں دینیات کی کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں کہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو کیونکہ ہم سعد بن معاذ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو سعد بن معاذ نے بھی یہاں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور اس کے دفاع کے کام میں اپنے قبیلے سمیت بھرپور حصہ لیا۔ اب یہ ہوا کہ جب کافر باہر آئے، اب تھا یہ کہ مدینہ قدرتی طور پہ مدینے کی وہ جو تھی بناوٹ اس طرح سے تھی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے اور چاروں طرف گھنے درخت تھے، اور ان درختوں میں مکان اس ترتیب سے بنے ہوئے تھے کہ گویا مدینہ ایک قلعہ بن گیا تھا، قلعے کی شکل بن گئی تھی۔ صرف وہی ایک راستہ تھا جدھر سے کافر آ سکتے تھے، اور وہ جنوب کی طرف راستہ تھا۔ تو البتہ اگر لوگ پھیل جائیں اور اکا دکا ہو جائیں تو پہاڑوں سے چڑھ کے آ سکتے تھے، لیکن جنگی حکمت عملی میں اکا دکا لوگ جب آتے ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں۔ جنگی حکمت عملی میں پورے لشکر کو ایک ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس طرح سے جنگ ہوتی ہے۔ تو لشکر کے بھیجنے کا راستہ وہی تھا جہاں خندق کھدی ہوئی تھی، تو کافر باہر آ کے رک گئے اور ہکا بکا رہ گئے، اور خندق صرف خندق نہیں تھی، اس خندق کو لکڑیوں سے اور لکڑیوں کی چونچ بنا کے نیزے کی طرح، تو اس طرح سے خندق کو بنایا گیا تھا کہ وہاں سے کسی کا پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ 8 کافر خندق پار کر کے آئے۔ جب 8 کافر خندق پار کر کے آئے تو 4 کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کر دیا اور 4 بھاگ گئے، اور جو لوگ بھاگ گئے تاریخ میں ان میں سے ایک بڑا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل۔ تو جو مارے گئے ان میں ایک نام عمر ابن عبد ود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص 1000 آدمی کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا تھا، اور اگر تلوار نہیں ہوتی تو یہ اونٹ کے بچے کی ٹانگ سے پکڑ کے اکیلا جنگ کرتا تھا۔ اور یہ بات حضرت عمر نے بتائی تھی اسی روز کہ جس روز جنگ ہو رہی تھی، حضور کو بتائی تھی کہ میں ایک دفعہ شام کے سفر پہ گیا تھا اور ڈاکوؤں نے ہم کو لوٹ لیا تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ مدد کرتا ہے، تو ہم نے اس سے درخواست کی تھی، تو اس نے 1000 ڈاکوؤں سے لڑ کے ہمارا مال ہمیں واپس کروایا تھا۔ حضور نے کہا کہ مجھے سب باتوں کا پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن جب یہ حالت ہو کہ مسلمان خوف میں ہوں اور دشمن سر پہ کھڑا ہو تو دشمن کی تعریف میں اس طرح کی کہانیاں نہیں بتائی جاتی۔ بہرحال حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بہادر تھا۔ اب جو 2 بندے قتل ہوئے، جو دوسرا بندہ قتل ہوا جس کا نام ملا ہے وہ نام ہے نوفل۔ اس کے بارے میں بھی تاریخ میں ہے کہ وہ خندق میں گر گیا تھا واپس بھاگتے ہوئے، حضرت عمر اس کو پتھر مار رہے تھے، اس نے کہا اے عمر اس طرح تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ تو چنانچہ حضرت علی نیچے اترے اور خندق میں اس سے لڑے اور اس کو قتل کیا، اور پھر واپس باہر سلامتی سے واپس آ گئے۔ تو اس طرح سے یہ 2 نام تو مشہور ہیں، لیکن 4 تک کا بھی تذکرہ ہے کہ 4 لوگ قتل ہو گئے اور 4 بھاگ گئے، اور جو بھاگ گئے واپس چلے گئے ان میں ایک اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھا، یعنی یہ ان 8 لوگوں میں تھا جو خندق پار کر کے آئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کے آگے ہم تذکرہ بعد میں کریں گے، فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وعلی ائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔